إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا: جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں برساتے ہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی بشارتیں عطا فرمائی کہ جو بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے اور 10 درجے جنت میں بلند کر دیتا ہے. اب جنت کا درجہ ذکر کرتے ہوئے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا درجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک درجے سے دوسرے درجے کو اتنا بلند رکھا ہے کہ 100 سال بندہ چلتا رہے، بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، دوسرے درجے تک پہنچ نہیں پاتا. گویا کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 درجوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایک درجہ 100 سال چلنے اور بھاگنے کے برابر ہوا. حضرات، آج معاشرے کے اندر ہم پریشان اور بے حال ہیں. لمحہ با لمحہ ہر گھر کی، ہر خاندان کی ایک ہی شکایت ملتی ہے کہ ہمارے گھروں کا سکون اجڑ چکا ہے. جہاں پر بہت سے معاملات ہیں وہاں پر ہم نے دین سے روگردانی بھی کی ہوئی ہے. جہاں پر ہم اپنے فرائض کو چھوڑتے ہیں وہاں پر نوافل کو بھی چھوڑتے ہیں. پریشان اور بے حال ہیں. سب کام کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہم اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں مسلسل. کوئی بڑا کام نہیں. درود ابراہیمی کی شکل میں یا اذان کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آجے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا ہی درود کے مطابق ہے. صرف اسی کو بھی بآسانی پڑھتے رہیں تو دیکھیے گا زندگی کے اندر بدلاؤ کیسے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. کائنات کے امام تشریف لائے، منبر پر پہلا قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا رکھا، آمین کہا، تیسرا رکھا، آمین کہا، بیٹھ گئے. صحابہ کی مجلس لگی ہے. صحابہ حیران و پریشان ہے کہ کائنات کے امام پہلے بھی کئی دفعہ آئے، منبر پر بیٹھے، لیکن یہ مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آ کر آمین نہیں کہا. مجلس مکمل ہوئی. صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نیا کیا پیش آیا تھا؟ تو کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا: میں اپنی بات کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف چلوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعاؤں پر آمین کہا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ کائنات کے امام کے اوپر درود نہ بھیجے. دعا کرنے والے، فرشتوں کے امام، آمین کہنے والے، کائنات کے امام کہلوایا کس نے؟ اللہ رب العزت نے. گویا کہ جو بندہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر نہیں پڑھتا اس کی بھی زندگی تباہ و برباد ہے. یہ ایک لعنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درود پڑھنے کی وجہ سے بیان کی. میں نے اس بات کو آپ کے آگے رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.